الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، سرور کائنات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ آج کا یہ روح پرور سنی اجتماع عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کچھ اہم پیغامات آپ تک پہنچانے کی غرض سے منعقد ہے، جس میں ایک خاص پیغام یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس بدلتے حالات کے دور میں ایمان کی حفاظت ایک سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ آج ہر انسان جو بھی عقل مند ہے وہ اپنی قیمتی پونجی کی حفاظت کی فکر خود رکھتا ہے، چاہے دولت ہو، مال ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، جس چیز کو زیادہ قیمتی محسوس کرتا ہے اس کی حفاظت کی فکر وہ خود کرتا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال کی حفاظت کرو۔ آج جو انسان معمولی طور پر کچھ پیسے کماتا ہے تو بھی اس سے فکر ہوتی ہے کہ خرچ کے بعد جو بھی بچ جائے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ مال کی حفاظت کی ہر ایک کو فکر رہتی ہے کہ تاکہ کوئی چوری نہ کر لے، مال ضائع نہ ہو۔ اسی طرح سے اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ آئے۔ اگر ہلکی پھلکی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کی زیادہ قدر و قیمت ہے اس کی حفاظت کی بھی اتنی ہی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ مگر آج اس بات کو میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں
دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان ساری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ایمان ہے، کیونکہ دنیا میں ملی ہوئی ساری نعمتیں صرف دنیا کی حد تک ہی ساتھ میں ہیں، اور ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اولاد جس کو بہت ہی زیادہ ہم اہم سمجھتے ہیں، کبھی اولاد کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد اولاد بھی ہمارے ساتھ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کسی بیٹے کو اپنے باپ کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھا؟ بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے بھی بیٹا اترتا نہیں ہے، دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ ابا کی لاش کو قبر میں اتارو۔ جس اولاد کے لیے انسان اپنی بیشتر قربانیاں پیش کر کے اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے، وہ اولاد اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ انسان کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، اور جو چیز ساتھ میں ہوتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نیک اعمال ہیں۔ لہذا ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے اور ایمان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ میں یہ اس لیے بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے ان حالات میں مسلمانوں نے ایمان کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہے لیکن ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ روح پرور اجتماع منعقد ہے۔ لہذا اس عظیم الشان اجتماع سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ایمان کو اہمیت دینا ہے، خود اپنے ایمان اور اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات قرآن مقدس میں جتنے بھی ہیں، ان تمام ارشادات کو سامنے رکھ کر اگر آپ پرکھنے کی کوشش کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایمان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے قرآن پاک میں بھی۔ اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ایمان ہی اصل بنیاد ہے آخرت کی نجات کا۔ جبکہ ہر مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے، قیامت قائم ہوگی، آخرت میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، جزا سزا کا معاملہ ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم ہوگا، جنت دوزخ، ان سارے معاملات کو مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر آپ نے ایمان کی اہمیت کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ جس دنیاوی زندگی کے بہتر بنانے کے لیے آپ کی بڑی کوششیں ہیں اور اس سلسلے میں بڑی محنتیں ہیں، یہاں تک کہ دنیاوی عہدے کے لیے، دنیا میں ایک محدود عزت اور سرفرازی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی جاتی ہیں، مگر ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہوتی۔ آج اسی احساس کو پھر آپ کو بیدار کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں بھی یہی پیغام ہے۔ شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں تشویش ہو کہ یا تو اسلام کے بارے میں کہا گیا اور آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن اگر
نظر عمیق سے، گہری نظر سے آپ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کو تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، پہلے خطاب ایمان والوں سے ہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے ہی فرمایا جا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے ہی خطاب ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہیں سے یہ بھی نقطہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان اور اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی ہے۔ جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے۔ بعض علماء محققین نے اس میں اعتباری فرق رکھا ہے کہ اعمال پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے اور عقائد پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جمہور کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ لہذا ہر مومن کو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ ایمان لا چکے ہو، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی اختیار کر چکے ہو، تو اب اس میں شکوک و شبہات کی زندگی میں نہ پڑیں، بلکہ جو تیقن اور یقین کی منزل ہے، یعنی ایمان، اس ایمان کی منزل میں پوری طرح سے داخل ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کو اگر سامنے رکھا جاتا ہے، آپ نے علماء کرام سے، خطباء سے، مقررین سے اس آیت کریمہ کو عنوان بنا کر کے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی۔ شان نزول بھی شاید ہو سکتا ہو آپ کی نظر میں ہو، آپ کے ذہن میں ہو، کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی مذہب کے ایک بڑے عالم دین تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دو چیزوں سے احتیاط رکھی تھی کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ اسی احتیاط کے ساتھ تھے، کیونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، اونٹنی کا دودھ پینا فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی یہ استحباب کی منزل میں، لہذا نہ کھاؤں، اونٹ کا گوشت اگر نہیں کھاؤں تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے اس نظریے کا رد فرمایا گیا، اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جیسا کہ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ احتیاط کریں، بلکہ جس چیز کو اسلام نے حرام فرمایا اس چیز کو حرام سمجھیں، اور جس چیز کو اسلام نے حلال فرمایا اسے حلال سمجھیں۔ تو یہاں پر ایک نظریہ سامنے آ رہا تھا، ایک فکر سامنے آ رہی تھی، دوسرے مذہب کی اتباع اور پیروی کی ایک صورت نکالی جا رہی تھی، دوسرے مذہب پر عمل کی ایک گنجائش نکالی جا رہی تھی، وہیں پر اللہ رب العزت کے اس فرمان سے اس کا سد باب کر دیا گیا کہ اب کسی دوسرے مذہب کی اتباع کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اتباع کرنی ہے تو شریعت مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ خالص ایمانیات پر پورا یقین رکھے، پورا اعتقاد رکھے، اور کسی دوسرے مذہب کے کسی چیز کو اپنانے کی کوشش نہ کرے۔ جیسا کہ آج کل کچھ ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ کبھی کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دوسرے مذہب میں اگر اچھی چیزیں ملیں تو اسے لے لینا چاہیے، دوسرے مذہب میں کوئی اچھی چیز مل جائے تو اسے لے لینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شاید انہوں نے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، اسلام کو اچھی طرح سے پڑھا نہیں ہوگا۔ کون سی ایسی خوبی ہے جو میرے مذہب اسلام میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی اچھائی ہے جو سیرت مصطفیٰ میں نہیں ہے؟ اگر کسی دوسرے مذہب میں کوئی اچھائی اور خوبی نظر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک ہے جو دوسرے مذاہب نے اپنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ لہٰذا آج میں کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک مسلمان پوری طرح سے احکام اسلام پر عمل پیرا ہو جائے اور سیرت مصطفیٰ کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارے تو اس سے بہتر کوئی اخلاق ہے ہی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ دوسرے مذہب میں جھانکنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اگر کسی دوسرے مذہب میں اچھائی ہے تو اسے ہم اچھا کہیں گے، یہ نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن وہ اچھائی اور وہ خوبی بھی
الحمدللہ مذہب اسلام میں موجود ہے، سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے، چاہے وہ اخلاق کی بات ہو، کردار کی بات ہو، کیریکٹر کی بات ہو، یا عقائد کی بات ہو، حلال و حرام کا معیار ہو۔ اگر ان چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پرکھنا چاہیں تو یقین جانو مذہب اسلام نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو کہیں اخلاق کو بگاڑنے والے ہیں، کہیں کردار کو بگاڑنے والے ہیں، کہیں عقیدے کو بگاڑنے والے ہیں، کہیں نظر و فکر کو خراب کرنے والے ہیں، کہیں کسی طرح سے ان کا نقصان ہے صحت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، انہی چیزوں کو حرام اور ناجائز فرمایا۔ لہٰذا آپ کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اسلام دین نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام فرمایا ہے وہ ہر اعتبار سے حرام ہیں، ناجائز ہیں، وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسلام میں اگر داخل ہو جاؤ تو پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، پوری طرح سے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اس میں ایک خاص اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اب تمہارے لیے اس سے ہٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس طرح سے ذہن و فکر کو آپ اسلام کے رنگ میں، ایمانی رنگ میں رنگ لو کہ کہیں دوسری طرف ہٹنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے اور کسی دوسری کی طرف توجہ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ جب مکمل اسلام کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو اسے راہ راست بھی نظر آتا ہے، صراط مستقیم بھی نظر آتا ہے اور حق منزل بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے چوکھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی اسلام اور دین جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مقدس دین ہے، اس دین کے رنگ کو اللہ کا رنگ فرمایا جا رہا ہے اور اس کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس رنگ میں جو رنگ جاتا ہے یقیناً وہ کفر سے بھی بچ جاتا ہے، شرک سے بھی بچ جاتا ہے، گمراہیت سے بچ جاتا ہے، بد اخلاقی سے بچ جاتا ہے، بد کرداری سے بچ جاتا ہے اور ایک بہترین انسان بن کر کے دنیا میں نمودار ہوتا ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ایک چیز کی اہمیت اور ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اسلام میں مکمل داخل ہونے کے بعد، یعنی ایمانی رنگ میں رنگنے کے بعد، اب آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت ہی اہم امتحان یہ ہوگا کہ جہاں اگر کہیں قدم بہکنے کی صورت پیدا ہو رہی ہے، ادھر ادھر ہٹنے کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ خطوات شیطان فرما کر اس سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات شیطان۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی راہوں کو نہ اپناؤ، شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، یہاں سے ایمان کی اہمیت اور واضح ہو رہی ہے، ایمان کی حقیقت اور زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ ایمان خطوات شیطان کو بالکل ہی گوارا نہیں کرتا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہ ایمانی فکر کے بالکل خلاف ہے، ایمانی مزاج کے خلاف ہے، ایمانی طبیعت کے خلاف ہے۔ جس کی طبیعت ایمانی بن جائے، جس کی فکر ایمانی بن جائے، جس کا خیال ایمانی فکر میں مکمل معطر ہو جائے، یقیناً وہ کبھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کر سکتا، کبھی اسے بے راروی کی طرف جانے کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ عزیزان محترم، آج ضرورت اسی کی ہے، آج ضرورت اسی کی ہے۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں اسی ایمانی رنگ میں رنگنے کے لیے جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معیار عطا فرمایا ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ پوری ادھر رہے۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ تین چیزیں جن کے اندر ہوں گی اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ لفظ مٹھاس کو سن کر کے آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہوگی، ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو چکھنے والی، کیونکہ مٹھاس تو چکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مٹھاس کوئی میٹھی چیز کو منہ میں رکھنے سے مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔
مگر یہاں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حلاوت الایمان. حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، لیکن اشارہ بڑا لطیف اشارہ ہے، اس لیے کہ انسانی طبیعت اور انسانی مزاج یہ ہے جب کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لذیذ چیز مل جاتی ہے اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا استعمال کی ہو. تو یہ ہے حلاوت، اس کو حلاوت سے تعبیر فرمایا جا رہا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں جن کے اندر ہوگی اس کو اسے خوشی بھی محسوس ہوگی اور ایمان کی لذت حاصل ہوگی، اور اس کے اندر ایمانی رنگ ہوگا، ایمانی فکر ہوگی، ایمانی خیالات ہوں گے، ایمانی افکار ہوں گے، ایمانی مزاج ہوگا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دل میں اس بات کو محفوظ کر لیں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں ان کے ما سوا سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری چیزوں سے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ دل میں آ جائے. یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کے لیے بڑی اہم چیز ہے. یہی ایک ایسا عظیم جوہر ہے کہ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو ایمان پختہ ہو جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ایسا عظیم جوہر ہے، جس بندہ مومن کو یہ جوہر حاصل ہو جاتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے قدموں میں تزلزل نہیں پیدا کر سکتی. یہ ایک ایسا عظیم جوہر ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی توانائی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ سر فخر سے اونچا کر کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور یہی عین ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے اور ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی منزل میں رکھا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اور وہ دوسری حدیث جس کو آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں. یہ حدیث بھی آپ کی نظروں میں ہے اور اس پر بھی آپ کی توجہ رہے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بس جائے، رچ جائے، اور بالکل ہی خیالات، فکریں، مزاج اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بس جائے تو یقین جانو پھر کفر کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی ہے. کسی لالچ میں بھی کبھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی. جیسا کہ آج کل تھوڑی سی لالچ کی بنیاد پر انسان ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کامل طور پر اگر موجود ہوتی ہے، اگر اسے عیسائی خریدنے کے لیے اس بات کا خوف دلاتے ہیں کہ کھولتا ہوا تیل سامنے رکھا ہے، اگر تم ہمارے مذہب عیسائیت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں تیل میں ڈالا جائے گا، تم جل بھن کر تم اس میں بھن جاؤ گے، اس کے باوجود مجاہد اسلام کہتا ہے مجھے کھولتے ہوئے تیل میں جانا گوارا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. واقعات آپ نے بہت سارے سنے، مجاہدین اسلام کے ان واقعات کو آپ نے علماء سے بارہا سنا. یہ ان کے اندر اس طرح کی کیفیت کیوں تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت زیادہ تھی. بے پناہ محبت رسول ان کے دلوں میں موجود تھی. اسی لیے انہیں ایمان کی لذت اتنی ملتی تھی کہ پھر کسی دوسری چیز کی لذت کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو وہ ہیچ سمجھتے تھے. عزیزان گرامی، آئیے پھر آگے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت پائے گا. پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان کے ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ.
کسی انسان سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے دوستی اور محبت ہو تو خالص صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بھی ایمانی مٹھاس، ایمانی لذت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، اس کے لیے کافی تفصیلات کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کے حبیب ہمارے آقا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ کفر کی طرف جانا پسند کریں گے، کفر کی طرف تیزی کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایمان والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایک عظیم پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہوں گی، یہ تین چیزیں موجود ہوں گی، پھر کبھی تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا، ایمان برباد نہیں ہوگا، ایمان ضائع نہیں ہوگا، ایمان کمزور نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اندر ایمان بھی مضبوط ہوگا، ایمان کی لذت بھی ملے گی، ایمان کی چاشنی بھی حاصل ہوگی، ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی، اور اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں آنے والی مصیبتیں، تکالیف اور پریشانیاں، چاہے وہ طوفان کی طرح مصیبتیں آ رہی ہوں، لیکن جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس مصیبت کا احساس نہیں ہوتا ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایمانی لذت بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کو آپ نے سنا، یہ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہوں گا آج ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، ایمانی لذت، ایمانی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی پانے کے لیے کون سی چیزیں بے حد ضروری ہیں، ان سب چیزوں کی تعلیمات اپنی اولاد کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے، ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے ایمان کو بچانا ہے، تو انہیں ایمان کی اہمیت کو سمجھائیں، ایمان کی حقیقت کو سمجھائیں، ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایمانی کیفیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی نقصان ہو، صحت کے اعتبار سے یا اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اسے بٹھا کر کے بڑے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے، اور اگر خود سمجھا نہیں پاتا ہے تو جس کے پاس پڑھتا ہے اس استاد سے کہتا ہے ہمارے بچے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھا دیجئے، اس طرح اس کا میلان ہو رہا ہے، اس کی طبیعت میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ لہٰذا آج ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے، لہٰذا اگر اسے اس بات کو سمجھایا جائے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمانی مزاج کیا ہونا چاہیے، میں یقین دلانا چاہتا ہوں ہماری اولاد پھر کبھی کفر کی دہلیز پر قدم رکھنا نہیں چاہے گی۔ آج جو بہت بڑی شکایت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آج کی بچیاں کفر و ارتداد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایمان چھوڑنا گوارا کر رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے آج ہماری بچیوں کو ایمان کی اہمیت نہیں بتائی گئی ہے، ایمانی مزاج نہیں بتایا گیا ہے، ایمانی فکر سے انہیں روشناس نہیں کرایا گیا ہے۔ انہیں اگر پیدا بتایا جا رہا ہے تو اچھی تعلیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ڈگری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دنیا میں کس طرح سے اپنا نام روشن کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، دنیا میں کون سی چیزیں اپنانی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے باضابطہ ہزاروں لاکھوں روپے دے کر کے ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام کیا جا رہا ہے، مگر ایمانی فکر دینے کی فکر نہیں ہے۔ لہذا آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کا ایمان اگر بچانا ہے انہیں ایمانی فکر دینا ہوگا، ایمانی مزاج دینا ہوگا، ایمانی طبیعت ان کی پیدا کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد کبھی آپ کو کالج جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یونیورسٹی میں دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہر جگہ اپنی بچی ایمان کو بچاتی نظر آئے گی۔ فکر پیدا کرو، مزاج پیدا کرو، اور یہ الحمدللہ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔
جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ابتدا سے بچپن سے ایمانی مزاج دے دیا وہ کالج میں بھی جاتے ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان رہتے ہیں مگر اپنا ایمان بچائے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں اسلامی مزاج ہے، ایمانی طبیعت ہے، اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کا مزاج ہے، اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے جب کمانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، خاص طور پر سعودی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کے بگڑے ہوئے عقائد کو، وہاں کے فاسد خیالات کو دیکھتے ہیں، بہت سارے بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، مگر جو اچھے ماحول میں پروان چڑھ کر کے اچھی ایمانی طبیعت حاصل کر کے جاتے ہیں، اس ماحول میں رہنے کے بعد بھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، ان کی فکر محفوظ ہوتی ہے، ان گھناؤنے اور برے خیالات اور عقائد کو لے کر کے نہیں آتے ہیں بلکہ انہیں وہی چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدعقیدہ بد مذہب وہابی فکر کا ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو انہیں یہی جواب دے کر کے آتے ہیں، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک، تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو وہاں جانے کے بعد بگڑ بھی جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ارے وہاں تو صلاۃ و سلام نہیں ہو رہا ہے، یہاں صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ صرف اتنا ہی دیکھا آپ نے، وہاں سلام نہیں ہو رہا ہے، یہاں سلام ہو رہا ہے، وہاں میلاد نہیں ہو رہی ہے، یہاں میلاد ہو رہی ہے، وہاں 11ویں نہیں ہو رہی ہے، یہاں 11ویں ہو رہی ہے، صرف یہی ایک مزاج دیکھا ہے۔ لہذا پہلے ہی بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے، میلاد کیا ہے، محفل میلاد کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کے منانے کی وجوہات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، کس بنیاد پر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے، کیا دلائل ہیں، کیا اس سلسلے میں ثبوت ہیں، ان سب چیزوں سے ان کے ذہن و دماغ کو معطر کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ عزیزان محترم، اس مختصر تمہید سے آپ نے اس بات کو تو سمجھ لیا ہوگا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے اور ایمان بچانا کتنا اہم اور ضروری ہے اپنی اولاد کا۔ اب اس سلسلے میں بس ایک اہم بات ایمان بچانے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم فکر میں آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو اس بات کی ٹریننگ لینا بھی ضروری ہے کہ کس طرح سے ایمان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک فوجی جب اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسے ہی ان کو سرحد پہ نہیں بھیجا جاتا ہے، ان کی باضابطہ بہت ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، اچھی ٹریننگ ہونے کے بعد، ٹرینڈ ہونے کے بعد تب ان کو سرحد پہ بھیجا جاتا ہے کہ بندوق کیسے چلانا ہے، کس طرح سے تمہیں اپنی حفاظت کرنا ہے، ملک کی حفاظت کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، باضابطہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ لہٰذا بچوں کو بھی ٹریننگ دینی ضروری ہے۔ جس طرح جان کی حفاظت ایک بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہے جو آج کل کبھی کراٹے کے ذریعے کبھی کسی ذریعے سے اس کو دی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ٹریننگ ضروری ہے، وہ صرف اور صرف علماء اہل سنت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذہن و ادب طے کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ ٹریننگ میں سے ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ایمان ضائع کرنے کے لیے ایک دشمن جب سامنے آتا ہے تو وہ کئی رنگ اور کئی حلیے اور کئی طریقے سے آتا ہے، کئی حربوں کو استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو ہمارے ایمان کی ایک اصل جڑ ہے، یعنی جہاں سے ہمیں ایمان میسر آیا اور احکام اسلام ہمارے سامنے آئے، اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے آئے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ ہمارے ایک عظیم مخزن ہیں دین کے۔ انہی پر کسی طرح سے ایسی حرکت اور ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ ذہن و دماغ میں اس کا مفہوم بدل کر کے پیش کیا جائے، یعنی قرآنی آیات کا ترجمہ، مفہوم، تفسیر غلط انداز سے پیش کیا جائے۔ حدیث پاک جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث جب نام سنتا ہے ایک مسلمان تو کہتا ہے حدیث میرے آقا کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فوراً مان لینا چاہیے، یقیناً مان لینا چاہیے۔ لیکن حدیث جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ تو عربی زبان جاننے والے نہیں ہیں،
عربی زبان کے آپ ماہر نہیں ہیں، آپ کی مادری زبان بھی عربی نہیں ہے، لہٰذا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث الفاظ کو پہلے نہیں پیش کرتا ہے بلکہ مفہوم پیش کرتا ہے، معنی پیش کرتا ہے عوام کے سامنے۔ اب ان میں کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا عربی زبان جاننے والا عالم ہو جاتا ہے تو حدیث بھی پڑھتا ہے، لیکن ترجمہ، ٹرانسلیشن، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی رائے اور اپنی فکر اس میں ڈال کر کے پیش کرتا ہے، وہیں سے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مثال میں دو مثالیں عرض کر رہا ہوں، ایک قرآن پاک میں اور ایک حدیث پاک میں۔ قرآن مقدس میں بھی جہاں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ 30ویں پارے کی آیت، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن میں آپ نے پڑھا ہے، بارہا پڑھا ہے، قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب لفظ ضال اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اب کسی نے ترجمہ کر دیا آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی۔ وَوَجَدَكَ یعنی اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو راہ راست سے بھٹکا ہوا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو اللہ نے راہ دی۔ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، یعنی خلاصہ کئی ترجموں کا، چاہے وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان کے بہت سارے تراجم کو سامنے رکھ کر کے ہم نے دیکھا کہ ان کے تراجم، ان کے ترجموں کا ایک خلاصہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پہلے بھٹکے ہوئے تھے، یعنی راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ جبکہ اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نبی آتے ہی ہیں ہدایت دینے کے لیے، نبی آتے ہی ہدایت دینے کے لیے۔ معاذ اللہ اگر پہلے ہی سے وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو پھر وہ ہدایت کس کو دیں گے؟ یہاں پر بھٹکا ہوا ترجمہ کرنا یہ ایمان کو ضائع کرنے کا ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہی تراجم کے درمیان، انہی تراجم کے درمیان، انہی ترجموں کے درمیان ایک بہترین ترجمہ سامنے آتا ہے جسے دنیا کنز الایمان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا قدس سرہ یوں ترجمہ کرتے ہیں، اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو آپ کو راہ دی۔ تراجم کو سامنے رکھو، اگر کوئی ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھٹکے ہوئے تھے انہیں راہ ملی، اور ایک ترجمہ کر رہا ہے اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو راہ دی، دونوں ترجموں میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ترجمے جن میں گمراہ کیا گیا ہے اس سے ایمان ضائع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر معاذ اللہ کسی امتی کے ذہن میں خیال آ جائے نبی گمراہ ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ اس کا ایمان ختم ہے، اس کا ایمان ہی ضائع ہے، وہ ایمان پر قائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو گمراہ مان رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لہذا پہلے ہی اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے ترجمے کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا ترجمہ پڑھ کر کے ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ترجموں میں میں پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ کہوں گا، اگر آپ نے کنز الایمان پڑھ لیا انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور آپ کی اولاد کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک میں ترجمے کو گڑبڑ کر کے پیش کرنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک جماعت جو اپنے آپ کو جمعیت اہل حدیث کہتی ہے، پتہ نہیں کون سی جمعیت کا یہ ٹولہ لے کر کے آ گئے، اور حدیث پر اتنا ان کو گمان ہے کہ حدیث صرف ہم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مسلمان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اس ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث کو لانے والے، حدیثوں کو پھیلانے والے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء اور اولیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں جو حدیث کریمہ کو ہندوستان پر کی سرزمین پر پھیلائے ہیں۔ انہی میں ایک عظیم محدث کا نام آتا ہے، شیخ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی کتابیں پڑھو، ان کے حدیث کے ترجمے کرنے کا انداز دیکھو۔ آپ نے مشکاۃ شریف کا ترجمہ کیا ہے، ایک دم ایسا ترجمہ کہ پڑھو تو مزاج اسلام سمجھ میں آ جائے، مزاج ایمان سمجھ میں آ جائے۔ عزیزان محترم،
حدیث سامنے رکھ کر، حدیث کے الفاظ تو عربی میں ہیں لیکن جہاں ان کے ترجمے کی بات آتی ہے، ان کا ٹرانسلیشن کرنے کی بات آتی ہے، وہی آپ کو غور کرنا ہے، وہی توجہ کرنا ہے کہ کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کس طرح کا تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اس جگہ پر اگر کسی وہابی غیر مقلد اہل حدیث نے اگر حدیث پڑھ کر کے ترجمہ کیا ہے، میں نے سنا ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس نے ترجمے میں بھی گڑبڑی کی ہے اور جو اپنی طرف سے تبصرہ پیش کیا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ان کے یہاں تو یہی معاملہ چلتا ہے۔ ایک مثال اور دے کر کے میں گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، کیوں حدیث پاک کو یہ کس طرح سے غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان کی گمراہیت سے آپ بچ سکو۔ ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ علماء کرام نے بارہا اس حدیث کو دیکھا ہوگا، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، نہ کجاوا باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد۔ یعنی یہ حدیث پاک کا میں نے ایک سیدھا سادہ ترجمہ کیا۔ اب یہ ٹرانسلیشن اور یہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لا تشد الرحال، کجاوا نہ باندھا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ اس کا مفہوم آتا ہے سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، پوری دنیا میں اگر آپ کو کسی مسجد کے لیے سفر کر کے جانا ہے تو 3 مسجدیں ہیں۔ کیا ہیں؟ 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف۔ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی، مسجد نبوی، 3 مساجد کو حضور نے متعین کر دیا کہ سفر کیا جا سکتا ہے تو انہی 3 مساجد کی طرف۔ اب یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین نے یا بد مذہبوں نے اس کا جو ترجمہ اور اس کا جو مفہوم پیش کیا ہے، اس پر جو تبصرہ کیا ہے، وہیں سے بہت ہی غلط انداز سے پیش کیا ہے۔ وہ ترجمہ اور ان کا پیش کیا ہوا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ آئیے تشریف لائیں۔ حضرات تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها والنور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ حضرات محترم بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، بس آخری 10 منٹ کے اندر گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے۔ آپ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس پر جو تبصرہ اور اس کی شرح جو محدثین نے پیش فرمائی ہے، اسی کی روشنی میں آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کس طرح سے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے غلط ترجمے سے کام لیا جاتا ہے، اس کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نہ سفر کیا جائے مگر 3 مسجدوں کا۔ اب اس کا مفہوم انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ یعنی آپ سفر کرنا چاہیں تو صرف اور 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، لہذا کسی عرس کے لیے سفر کرنا ناجائز۔ آپ یہاں سے بغداد شریف جا رہے ہو، کربلا معلیٰ جا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو، اجمیر شریف جانا حرام، کربلا جانا حرام، بغداد شریف جانا حرام، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز۔ یہ مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم تو یعنی اہل سنت و جماعت کا حال یہ ہے، چھٹی شریف آ گئی، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اجمیر مقدس حاضر ہو رہے ہیں، 11ویں شریف آ گئی، بغداد شریف حاضر ہو رہے ہیں، محرم شریف کا موقع رہا ہے، کربلا معلیٰ پہنچ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں نماز تو بعد میں پڑھنا ہے، زیارت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نیت سے ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے امام یوں عرض کرتے ہیں، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، لہذا مدینہ منورہ بھی ہم جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے در اقدس کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی حاضری کی نیت سے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی فکر لے کر کے 40 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، 40 نمازیں پڑھنے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے 40 نمازیں ہی پڑھنا ہے، مسجد نبوی شریف میں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت ہے. یعنی 40 نمازیں پڑھ کر کے شفاعت رسول کی تمنا ہے. اور یہ حدیث آپ کی نظر میں نہیں ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. لہٰذا ہم مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو زیارت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نیت سے جا رہے ہیں. تو اب حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ سفر کیا جائے مگر 3 مساجد کا. اب انہوں نے جو اس کا غلط ترجمہ اور غلط مفہوم بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا کہ اب اجمیر شریف جانا حرام ہے، بغداد شریف جانا حرام ہے، کربلا شریف جانا حرام ہے. عالمیہ کے کتاب میں یہ بھی لکھا زیارت رسول کی نیت سے جانا بھی حرام ہے. یہ وہابی فکر ہے، زیارت رسول کی نیت سے جانا بھی حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین. لہٰذا اب حدیث کو سامنے رکھ کر محدثین نے اس حدیث کی تشریح کیا کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. عمدۃ القاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور شرح بخاری ہے، جو بخاری شریف کی شرح ہے عربی میں ہے. اب ان کی شرح پڑھو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمانی فکر پیدا ہو جاتی ہے. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، نہ کچاوا باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 مسجدوں کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ اگر زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جانا ہے، جیسے کسی کو 1 لاکھ ثواب حاصل کرنا ہے تو وہ مسجد حرام جائے. 50,000 نیکیوں کا ثواب پانا ہے وہ مسجد اقصی میں، 50,000 ثواب حاصل کرنا ہے مسجد نبوی شریف میں. لہذا یہ جو ثواب ہے 1 لاکھ یا 50,000 یہ صرف اور صرف 3 مسجدیں متعین ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کی کسی مسجد میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو برابر اتنا ہی ثواب ہے. جیسے گلبرگہ شریف میں پڑھ رہے ہیں تو جتنا ثواب ہے اتنا ہی آپ بمبئی جا کر کے پڑھیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا، وہاں جانے پر ثواب نہیں حاصل ہوگا. لہٰذا اس کے لیے خاص سفر کی اجازت ضرورت نہیں ہے. خاص آپ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر بمبئی جانا چاہ رہے ہیں یا کسی خاص نماز کا ہی ثواب پانے کے لیے آپ اجمیر شریف جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا 1 لاکھ ثواب اگر مل سکتا ہے وہ مسجد حرام میں ہے، 50,000 ثواب مل سکتا ہے تو وہ مسجد نبوی شریف میں ہے، مسجد اقصی میں ہے. لیکن انہوں نے اس کا غلط مفہوم کیا بتا دیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر نہ کیا جائے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر جائز نہیں ہے تو یہ چلے پلے کے لیے بھوپال کا سفر کیسے جائز ہو گیا؟ دلی کا سفر کیسے جائز ہو گیا؟ پیرس کا سفر کیسے جائز ہو گیا؟ بنگلور جا رہے ہو، پیرس جا رہے ہو، UK جا رہے ہو، دنیا بھر کا سفر کر رہے ہو اور حدیث سامنے نہیں ہے، حدیث کا مفہوم تمہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں، کتنے چلت پھرت ہو رہی ہے. لہٰذا اگر دنیا میں آپ سفر کر رہے ہو ہم بھی سفر کر رہے ہیں، سفر کی ممانعت نہیں ہے بلکہ وہاں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جانے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو 1 لاکھ ثواب حاصل کرنا ہے تو مسجد حرام میں جانا ہو. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے. یہ غلط مفہوم بتا کر کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے 20 جولائی کو جو یہاں ایک جلسہ ایک خطاب ہوا اور اس میں ایک بد مذہب بد عقیدہ نے اس بات کو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے غلط ترجمہ اور غلط مفہوم بتا کر کے اختیار مصطفیٰ پر حملہ کیا ہے، شفاعت مصطفیٰ پر حملہ کیا ہے. لہذا سننے والا کوئی بیوقوف نہیں ہے، الحمدللہ سننے والے سب عقل مند ہوں گے. اور الحمدللہ آج ہماری محفل میں
جتنے بھی بیٹھے ہیں میں سب کی عقل کو سامنے رکھ کر دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ذرا عقل حاضر دماغ حاضر رکھ کر کے اس بات کو آپ مجھے جواب دیں, اس بات کا جواب دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے جو فرمایا تھا, حدیث میں کیا فرمایا تھا, کیا اس کا یہی مفہوم ہے کہ اے بیٹی فاطمہ میں تجھے جہنم سے بچا نہیں سکتا؟ آپ مجھے بتائیے کیا یہی مفہوم نکل رہا ہے حدیث کا؟ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہوں گا سارے محدثین کو یہاں بٹھا دو اور ان سے یہ پوچھو کیا حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ سے, کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹی فاطمہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے, میں جہنم سے بچا نہیں سکتا. مفہوم حدیث جو تم پیش کر رہے ہو وہ نہیں ہے, بلکہ مفہوم حدیث کچھ اور ہے. وہاں تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر دے رہے ہیں, آخرت کی فکر عطا فرما رہے ہیں, ایمان کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں, اس لیے کہ آخرت میں نجات کا باعث, آخرت میں نجات کا اصل سبب ایمان ہے. لہذا ایمان کی حفاظت کرو, تمہارے لیے خود جنت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی, جہنم سے بچنے کا سامان مہیا ہو جائے گا. مگر اس حدیث پر بہت طویل گفتگو ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پر طویل گفتگو کر سکوں. اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے. یہ کس موقع کی حدیث ہے, کس موقع پہ حضور نے فرمایا تھا, کیسے حالات تھے, لہذا ان سارے حالات کو سامنے رکھا جائے تو مفہوم سامنے آئے گا. اب اصل مفہوم کی طرف میں آتے ہوئے بس اتنا عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی فرمان سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہے کہ میں کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا, بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ دنیا ہی میں کتنے ایسے ہیں جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, زبیر تم جنتی ہو, طلحہ تم جنتی ہو, سعید تم جنتی ہو. یہ عشرہ مبشرہ کون ہیں جنہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ تو جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ جہنم میں جا نہیں سکتے. اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچا کر جنتی بنا رہے ہیں تو کیا اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جنتی نہیں بنا سکتے؟ اور تمہیں وہ حدیث تو نظر آ گئی کہ بیٹی فاطمہ سے یوں کہہ رہے ہیں, مگر یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے بیٹی فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. جنتی عورتوں کی سردار کون ہو سکتی ہے؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا ہو, جسے جہنم سے نجات دی گئی ہو, جسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہو, وہی جنتی عورتوں کی سردار بنائی جا رہی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. لہذا اس حدیث کو لے کر کے اختیار مصطفیٰ پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہنا یہ ان کی بدعقیدگی ہے. یہ اہل حدیث کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے مگر صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے, تابعین کا عقیدہ نہیں ہے, تبع تابعین کا عقیدہ نہیں ہے, غوث پاک کا عقیدہ نہیں ہے, خواجہ غریب نواز کا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اگر جنت مل سکتی ہے, جہنم سے نجات مل سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی. ہمیں اگر جنت مل سکتی ہے تو ان صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت نصیب ہوگی. اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے جہنم سے نکال لوں گا. یہ اپنا اختیار عطا فرما رہے ہیں. اب اختیار مصطفیٰ پر ایک طویل گفتگو, ایک طویل خطاب کی سخت ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم مختار کائنات ہیں, صاحب اختیار ہیں. اور وہابی فکر یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں, کیونکہ کتاب میں لکھا بھی ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یعنی حضور پر بھی حملہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی حملہ, یعنی انہیں کسی چیز کا اختیار, وہ تو مطلق لکھ کر کے چلا گیا اور اس کے چیلے اب دوسرے حدیث کے انداز میں نئی نئی راہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا والوں کو اس طرح سے پیغام دے رہے ہیں, اس طرح سے فکر دے رہے ہیں بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ, پہلے اپنا ایمان بچاؤ بعد میں دوسروں کا ایمان بچاؤ. پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو
تمہارا ایمان تم ثابت کرو، پہلے اپنا ایمان درست کرو، اس لیے کہ جب تمہارا ایمان درست ہوگا تمہاری بیٹیاں بچیں گی، اور تمہارا ایمان ہی خطرے میں ہے تو تمہاری بیٹیاں کیا بچیں گی؟ لہذا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان بھی محفوظ ہے، ہماری بیٹیوں کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ اختیار مصطفیٰ پر صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیارات پر بہت سارے ابواب ہیں احادیث کریمہ میں، اور مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ صرف ایک ذہن دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں۔ مسجد نبوی شریف میں آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ممبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے درمیان ایک حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ یعنی اس کا مطلب ہے جنت کی کیاری۔ آپ مجھے بتائیے کیا سعودی گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے؟ سعودی گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ وہاں نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ میں پوری دنیا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کو ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کس نے فرمایا، کس نے کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ ما بین روضتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر اور میرے روزے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے کو چاہے جنتی کہہ دے۔ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے، جنت کا حصہ ہے، جو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ٹکڑے کو جنتی قرار دے سکتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی جنتی بنا سکتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی جنتی بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فکر نہ دی جائے کہ انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یقیناً اختیار بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے ہی انشاءاللہ ہمارا جنت میں جانا، جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ اور شفاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی امید نہیں بلکہ ہمیں یقین بھی رکھنا ہوگا۔ شفاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں جنت بھی نصیب ہوگی۔ جہنم سے حفاظت کی فکر کرنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید تو فرمائی ہے کہ جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، کوشش کرو۔ ایمان محفوظ ہو گیا انشاءاللہ العزیز آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ لہٰذا اب یہ ذہن اور یہ فکر لے کر کے جائیں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پوری دنیا میں پیغام نشر کیا جائے کہ اختیار مصطفیٰ کا عقیدہ حق عقیدہ ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ حق عقیدہ ہے۔ لہٰذا خود اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان بچاؤ، اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کرو اور اس کی بے پناہ فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے، ایمانی مزاج عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت، الفت عطا فرمائے، اور اسی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور اسی محبت رسول میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اخیر میں تمام علماء اور حاضرین کو گواہ بنا کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔